Chapter 3. Putting a value on status will create contentiousness. If you overvalue possessions, people begin to steal. By not displaying what is desirable, you will cause the people's hearts to remain undisturbed. The sage governs by emptying minds and hearts, by weakening ambitions and strengthening bonds. Practice not doing. When action is pure and selfless, everything settles into its own perfect place. یہ لاؤ تسو کی کتاب داؤ دی چنگ کا تیسرا چیپٹر. پہلا فکر ہے کہ جب آپ سٹیٹس کو ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں تو دنیا میں اور زندگی میں جھگڑوں کی بنیاد رکھتے ہیں. پریکٹیکلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں سارے جھگڑے کیا ہیں. ایک سٹیٹس جو آپ کو مل گیا ہے وہ چھن نہ جائے اس کو بچائے رکھنے کی کوشش. ایک معاشی سٹیٹس جو آپ کو مل گیا ہے وہ کوئی اور چھین نہ لے اس کو بچائے رکھنے کے لیے سارا کچھ سازشیں، کنسپریسیز، کرپشن، رشوتیں جو آپ کرتے ہیں. یہ ایک سٹیٹس جو آپ چاہتے ہیں اس تک پہنچنا کیسے ہے. اسٹیٹس جسے آپ نے ڈیزائر میں ڈھال لیا ہے اس ڈیزائر کو فالو کرنے کے پیچھے آپ سارا کچھ کرتے ہیں. وہ سارا شور جس سے بعد میں آپ ہی تھکتے ہیں، آپ ہی انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. تو لاؤ تسو یہ کہہ رہا ہے بیسیکلی جب آپ ویلیو کو ایک سٹیٹس میں رکھ دیتے ہیں تو آپ بیسیکلی کر کیا رہے ہیں. اسٹیٹس از اے لیبل، اے ڈیڈ آئیڈیا، مردہ خیال جو آپ کے دماغ میں ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں ایک عام سا بندہ ہوں اور میں دیکھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کیسے رہتا ہوگا، یا اسٹیو جابس کیسے جیتا ہوگا، بل گیٹس کی زندگی کیسے ہوگی. میں نے اپنی طرف سے نا اس مردہ خیال کو رنگ روغن کرنا شروع کیا، جسے ہم کہتے ہیں نا آئیڈیل بنانا، آدرش بنانا. اسی طریقے سے بناتے ہیں نا کہ ایک کسی بندے کے بارے میں سوچا، اس کی زندگی کے تجربے کے بارے میں سوچا کہ یار یہ تو شاندار ہوگا، ایسی میری زندگی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد وہ جو مردہ آئیڈیا اس میں ہم اپنی روح ڈالتے ہیں، اپنی جان ڈالتے ہیں، پھر اس کے پیچھے کوشش کرتے ہیں، مقابلہ اور سازشیں، وہ سارا کچھ جو عام طور پر روٹین میں ہوتا ہے. تو لاؤتسو کہتا ہے کہ جب آپ سٹیٹس کو ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں آپ جھگڑوں کی بنیاد رکھتے ہیں. آپ کے معاشرے میں موجود سارے جھگڑے کیا ہیں؟ کسی سٹیٹس کو حاصل کرنے، پاور ہو سکتی ہے. ہاں کسی، وہ تو ریپریزنٹیشن ہو گئی نا، اس کا سمبل ہو گیا. ہر دور میں طاقت اپنے آپ کو مختلف روپوں میں ریپریزنٹ کراتی ہے. جیسے آج پاور کی نمائندگی کیسے ہوتی ہے؟ کسے آپ کہتے ہو پاورفل؟ اوبیسلی جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے. لیکن ایک زمانہ تھا، ہو سکتا ہے کہ تب یہ منی جو ہو یہ پاور کی نمائندگی نہ کرتی ہو، جسمانی طاقت کرتی ہو. جب جنگجو ہونا ایک سٹیٹس کی بات تھی تو لوگ جنگجو بناتے تھے اپنے بچوں کو. ان کی ٹریننگ کا سارا پروسیس جنگجو بنانے کے لیے ہوتا تھا، پہلوان بنانے کے لیے ہوتا تھا. یا کوئی معاشرہ ایسا رہا ہو جس میں علم کو ویلیو، علم میں وہ طاقت کی ویلیو رکھ دی گئی ہو، تو بچوں کو پڑھانے پر، مدرسوں پر اور اس طرح کی چیزوں پر ٹائم اور آپ کی سوچ کی طاقت خرچ ہوتی تھی. یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کوشش کر رہے ہوتے کہ میں کسی نہ کسی فارم میں ایک جو بھی سوسائٹی ڈیولپ ہو چکی ہے اس سوسائٹی نے جس چیز کو پاور کہہ رکھا ہے نا اس کے قریب سے قریب رہوں. سٹیٹس بیسیکلی یہ ہے. ہاں جی. آپ کے معاشرے میں اہم ترین سٹیٹس اس وقت معاشی سٹیٹس بن گیا، پھر سیاسی سٹیٹس، پھر معاشرتی سٹیٹس، سماج میں آپ کا رتبہ کیا ہے. یہ ساری کی ساری دوڑ جو ہے وہ سٹیٹس کو پانے کی ہے. سٹیٹس ایک مردہ چیز ہے. مردہ اس لیے کیونکہ آپ نے دماغ میں تراشا ہے کہ اس طرح کا لائف سٹائل، اس طرح کی سہولتیں، اس طرح کا گھر، اس طرح کی گاڑی جو ہے وہ سکون دیتی ہے. لازمی بات ہے وہ سہولت دیتی ہے، لیکن جسے آپ سکون کہتے ہو وہ تو اندر کا فینومینا ہے نا. آپ مرسڈیز گاڑی میں بھی بیٹھے ہوں اور اندر تھاٹس چل رہے ہوں
اور اندر کوئی کنفلکٹ چل رہا ہو تو سکون میں تو نہیں ہوتے آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بھی بیٹھے ہوں اور اندر کنفلکٹ ہے تو سکون تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اندر کنفلکٹ نہیں ہے اور آپ کسی بھی جگہ پر ہو, کسی بھی پوائنٹ پر ہو, تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو لاؤ ٹسو کہتا ہے کہ جب آپ اوور ویلیو کرتے ہیں نا اسٹیٹس کو, اوور ویلیو کرنا اصل میں واقعہ ہوتا ہے. ویلیو کے ویلیو تو دیتے ہیں آپ نا, آپ ایک معاشرے میں ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو وہاں آپ ویلیو دیں گے. اس معاشرے نے جو پیٹرن سیٹ کیے ہیں ان کو آپ ویلیو دیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہماری مورل ویلیوز ہیں, ایک سماج میں بیٹھ کے رہنے کا جو ایک طریقہ ڈیولپ کرتا ہے اس کو دینا پڑے گا آپ کو اسٹیٹس, اس کو آپ کو ویلیو دینی پڑے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں دولت کو بھی ویلیو دیں, شہرت کو بھی ویلیو دیں, اگر سیاسی طاقت کو بھی اگر ویلیو دیں. آپ کے اندر ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک چین کا ایک پرانا صوفی تھا رنزائے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے نا ایک میکینزم دریافت کیا اپنی زندگی کے تجربے کو ماپنے کا. انہوں نے کہا جی یہ جو میرا سینہ ہے نا یہ ہے ترازو, ٹھیک ہے, یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں, یہ میرا جو سینٹر ہے قلب ہے, ہارٹ, یہ اس ترازو کو پکڑنے والی جگہ ہے. کہ ترازو جب بیلنس ہوتا ہے نا اس وقت کہتے ہیں نا کہ ہم ڈیل ڈن. ایک طرف آپ نے باٹ رکھے, میجرمنٹ کے ٹولز رکھے, دوسری طرف آپ نے پروڈکٹ رکھی, چیز رکھی, بیلنس کریٹ. جب وہ بیلنس کریٹ ہو گیا تو ڈیل ہو گئی. تو وہ کیا کرتا تھا, بار بار اپنی آنکھیں بند کر کے نا اس کو اپنے سینے کو ترازو بنا کر دیکھتا تھا کہ یہاں کوئی ہلچل ہے, یہاں یہ ترازو اوپر نیچے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ جو انر بیلنس ہے نا یہ اگر ڈسٹرب نہیں ہوتا, آپ کچھ بھی کر رہے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی جو ریئلٹی ہے نا اس کا آپ کے ایکشن سے, آپ کے تھاٹس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. لینا دینا کب بنتا ہے؟ جب آپ آئیڈینٹیفائی کر جاتے ہو اپنی باڈی کے ساتھ تو ایکشن اہم ہو جاتا ہے. جب آپ آئیڈینٹیفائی کر جاتے ہو اپنے دماغ کے ساتھ, مائنڈ کے ساتھ, تو سوچیں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. لیکن ایک سوال اٹھانا چاہیے, یہ جو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے یہ کون ہے؟ آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا وہ جسمانی طور پر سروائیول کے پیچھے ہی دوڑتے ہیں. اچھا کھانا, تگڑا کھانا, ایکسرسائزز کرنا, مطلب اپنی جسمانی بقا کو صحت مند, پاورفل اور ممکنہ حد تک جتنا وہ پرولونگ کر سکتا ہے نا اس کو لمبا کرنا. ایک انٹلیکچوئل پرسوٹس میں پڑا شخص جیسے کوئی ادیب ہو گیا, کوئی شاعر ہو گیا, کوئی فلسفی ہو گیا, وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے مائنڈ کے ساتھ کہ یہاں زیادہ سے زیادہ انفارمیشنز کا ہونا, میری غزل, میری نظم, میرے ناول جو بھی میں لکھ رہا ہوں اس کا معیار کا ہائی ہونا وہ اسی وقت ہوگا نا جب مائنڈ کے پاس ڈیٹا ہوگا تاکہ اس کو خوبصورتی سے بیان کر سکے, ایک کہانی کو طریقے ڈھنگ سے بیان کر سکے. تو یہ جس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے یہ کون ہے؟ اگر اتنی سی اویئرنیس رہے نا تو کام, ایکشنز اور سوچیں, تھاٹس آپ کو متاثر کرنا چھوڑ دیتی. آپ کے پاس یہ ٹولز موجود ہیں, یہ استعمال ہو کے رہیں گے. ہاتھ ہے, ہاتھ کا ایک فنکشن ہے وہ کرتا رہے گا. پیر ہے, پیر کا ایک فنکشن ہے وہ پیر وہ کام کرے گا. دماغ اپنا کام دماغ ہے, اس کا ایک فنکشن ہے وہ اپنا کام کرے گا. ہاتھ سے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے, سو ہاتھ سارا دن بھی اگر کوئی حرکتیں کرتا رہے تو وہ آپ کے لیے بوجھل نہیں ہوتی. پیر سارا دن بھی چلیں تو آپ کے لیے بوجھل نہیں ہوتی. اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنے مائنڈ کے ساتھ. تو مائنڈ میں سوچیں چلتی ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے. خوش تھاٹ چل رہے ہیں تو آپ خوش ہیں, پیسفل ہیں, کامیابی کا احساس ابھر رہا ہے, ڈی ایم ٹی ریلیز ہو رہی ہے مائنڈ میں, آپ ہائٹنڈ اسٹیٹ میں ہیں, ایک حالت جس میں آپ خود کو کامیاب تصور کر رہے ہیں. اور اگر آپ ڈپریس ہیں تو منفی تھاٹس کے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں, سو مائنڈ کے ساتھ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, اس لیے مائنڈ پرابلم فیل ہوتا ہے. باڈی کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفائڈ فیل کرتے ہیں, اس لیے بیماری آتی ہے تو آپ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ لرز کے رہ جاتی ہے. حالانکہ سوچیں نا, بیماری آپ کے صحت کے پیکج کا حصہ ہے. اگر آپ کبھی بیمار نہ ہوتے تو کبھی آپ صحت کے بارے میں بھی نہ جان سکتے.
सेहत तो अपोजिट हालत है ना, कि एक हालत को आपने अनकंफर्टेबल करार दिया, उससे अलग जो हालत है, उससे अपोजिट जो हालत है, उसे आपने कहा है सेहत। सो सेहत का तो कंसेप्ट ही आपके पास बन रहा है इसलिए क्योंकि आपके पास बीमारी का कंसेप्ट है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते अपने बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, तो अंदर कोई भी चीज़ दौड़ती नहीं है। बाहर आप दौड़ो, आप बिल्कुल बाहरी सतह पर आप बिल्कुल किसी भी स्पीशी की तरह हो। एक परिंदा है सारा दिन उड़ रहा है, सवाल थोड़ी उठाता है यार मैं क्यों पागलों की तरह उड़ रहा हूँ। एक गिलहरी है सारा दिन फुदक रही है, तो क्या बैठ के शाम को इस बात पे सोचती होगी कि यार सारा दिन फुदकती रही हूँ क्यों? आप सवाल उठाते हो यार आज का दिन मैंने काम किया, क्या नतीजा मिला उसका। और अगर वो नतीजा हमारे मेयार के मुताबिक नहीं होता तो हम लोग डिप्रेस होना तवक्को के मुताबिक नहीं होगा तो वो डिप्रेशन क्रिएट करेगा। सो द रियल थिंग इज नॉट द स्टेटस यू हैव, द रियल थिंग इज द लाइफ यू एक्सपीरियंस्ड। इस पल में जो आप पर बीत रही जिंदगी है ना, द मेन थिंग इज दैट। अगर आप आइडेंटिफाई हुए बैठे हैं इस वक्त अपने किसी थॉट से विच इज़ डिप्रेसिव, विच इज़ फेलियर थॉट, नाकामी का कोई एहसास जगा रहा है, तो आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी इस वक्त जहन्नम बनी हुई है। हालांकि ज़िंदगी कुछ नहीं हुआ है। आपका एक पुर्जा है दिमाग, उसमें सर्टन थॉट्स चल रहे हैं, उस दिमाग के साथ आप आइडेंटिफाइड हो, उस एक पुर्जे के साथ आप आइडेंटिफाइड हो गए हो। आपकी ज़िंदगी का जो कुल तजर्बा है बॉडीली सतह पर वो भी पूरा नहीं है, वो भी जुज़वी सा है, एक लिमिटेड हाँ टाइम के लिए। मुर्दा थॉट को हम एक मुर्दा आइडिया, एक मुर्दा थॉट जिसे हम स्टेटस करार देते हैं और फिर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वो झगड़ों को जन्म देता है। हाँ, ये लाओ तू उस कह रहा है। हाँ वो ये कह रहा है कि जितने भी सोशल से लेकर फैमिली लाइफ तक आपके रिलेशनशिप्स की दुनिया में जितने भी झगड़े चल रहे हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि आपने किसी स्टेटस को अहमियत दे ली है। आप ओवर वैल्यू कर रहे हैं किसी स्टेटस को। फैमिली में भी वही कुछ चल रहा होता है जो स्टेट में चल रहा होता है। हर बंदा एक स्टेटस को अपने जहन में रखता है, उस स्टेटस के लिए लड़ रहा होता है। अदरवाइज फैमिली में झगड़े क्यों हों, रिलेशनशिप्स में झगड़े क्यों हों? मियाँ बीवी के झगड़ों की नेचर को देखें तो सही। उस रिलेशनशिप में दोनों अपना स्टेटस तय करने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी उस रिलेशन को आलूदा रखते हैं। मेरी सुनी जाएगी या तुम्हारी सुनी जाएगी, ये स्टेटस है ना कि मैं अपने आप को इस सर्टन लेवल पर रखता हूँ, उसके मुताबिक चीज़ें होती नहीं हैं तो वहाँ से झगड़े शुरू होते हैं और ये झगड़े चलते जाते हैं मुल्कों से लेकर बैनुल-अक़वामी उस तक, ऊपर तक बैनुल-अक़वामी सतह तक ये चलते जाते हैं। अगला जो मिसरा है लाओ त्सू का, उसमें कहता है कि जो आपकी पोजेशंस हैं, मिल्कियतें हैं, उनको जब आप ओवर वैल्यू करते हैं, उनके जायज़ मकाम से ज़्यादा मकाम उन्हें देते हैं, तो माशरे में आप चोरी की, करप्शन की बुनियाद रखते हैं। आप देखें ना, आपके माशरे में सबसे बड़ा मशहूर फ़िक्रा जो होगा वो यही होगा, ये सारे करप्ट हैं, ये हुकूमत करप्ट है, पुलिस करप्ट है, फ़ौज करप्ट है, इदारे करप्ट हैं, वापडा वाले करप्ट हैं। सोचिए ये करप्शन क्यों कर रहे हैं? मैं भी किसी चीज़ को पाने के लिए, मैं भी एक पावर पाने के लिए, या फिर चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे दी है। मनी, क्योंकि आपकी पोजेशंस जितनी भी हैं इस वक्त, आपका जो माशरा है ना, लाओ त्सू के माशरे में पता नहीं क्या होगी, पावर की अलामत क्या होगी, किस चीज़ के पीछे लोग थे। अभी तो हमें पता है ना कि सबसे अहम तरीन चीज़ है पैसा, क्योंकि आपकी सारी पोजेशंस का ताल्लुक आपके बैंक में मौजूद पैसों की अमाउंट से तय होता है ना। किस तरह की गाड़ी होगी, बैंक का अकाउंट तय करेगा, किस तरह का घर होगा, किस तरह के कपड़े होंगे, सारी की सारी मिल्कियतें जो हैं आपकी, वो आपका बैंक अकाउंट तय करता है। सो पोजेशंस को इस वक्त हम समेट कर सिर्फ कह सकते हैं कि दौलत है। कहते हैं अगर आप दौलत को अहमियत देंगे ना
تو اس سے وہی چیز بڑھے گی جس کا ہم نے ذکر کیا، کرپشن۔ پھر دولت اگر اہم ترین چیز ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی بھی ذریعے سے مجھ تک آئے، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اپنی بجلی بچانے کے لیے میرا 5,000 روپے کا بل ہے، میں 2,000 روپے کی رشوت دے کے وہ بل معاف کرا لیتا ہوں، 3,000 روپے میری بچت ہو گئی۔ لیکن آپ نے ایک ایکو سسٹم کریٹ کر لیا جس میں کسی دوسرے کو موقع ملے گا تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا اسی رشوت کے پروسیس کے ذریعے سے۔ یہ آپ اجازت خود دے رہے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں چوری اس لیے آپ کے معاشروں میں پھیلتی ہے کیونکہ آپ نے چیزوں کو، ملکیتوں کو اوور ویلیو کر دیا ہے، حد سے زیادہ اہمیت دے دی۔ جیسے ہی آپ چیزوں کو حد سے زیادہ اہمیت دیں گے، معاشرے میں ایک آئیڈیا کو سالڈ کر لیں گے کہ اہم ترین چیز جو ہے وہ پیسہ ہے یا پاور ہے یا کسی بھی شے کی، تو اس کے لیے پھر آپ کچھ بھی کریں گے۔ یہ ہمارا معاشرہ وہی حرکت کر رہا ہے۔ آپ نے ویلیو رکھ دی سونے میں، سونا جو ہے گولڈ، سونا سونے والا نہیں، سونا مینس گولڈ، گولڈ میں آپ نے ویلیو رکھ دی، مٹی میں آپ نے ویلیو نہیں رکھی۔ دونوں زمین سے نکلے ہیں نا، پارٹ آف ڈسٹ ہیں، دونوں زمین سے نکل رہے ہیں۔ ایک کو آپ ویلیو دے رہے ہیں، ایک کو آپ ویلیو نہیں دے رہے۔ ایک کے ساتھ آپ نے ویلیو کا آئیڈیا جوڑ دیا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، تو مٹی آپ جمع کر کے نہیں رکھتے، لیکن سونا آپ کو مل جائے تو اسے سٹور کرتے ہیں۔ وہ جو آپ نے سونا سٹور کیا ہے نا، اس نے چور کو تخلیق کیا ہے، کیونکہ وہ آئیڈیا جو آپ کے پاس آیا ہے نا، اسی سوسائٹی سے آیا ہے نا کہ سونا اہم ہے، تو اسی سوسائٹی میں وہ پل بڑھ رہا ہے جس کے پاس سونا نہیں ہے، تو وہ کیسے اسے کمائے گا؟ چوری کرے گا۔ اگر یہ آئیڈیا نہ ہوتا کہ سونا اہم نہیں ہے، پھر اس کی سونا بھی مٹی جیسا ہے، تو کوئی چوری کرنے آتا؟ موبائل سنیچر کیا کر رہا ہے؟ آپ نے موبائل کو، پوزیشن کو اہمیت دی ہے، آپ نے اس معاشرے کو، مطلب مجھے ہنسی آتی ہے اکثر جب لڑکے کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے نے آئی فون لے لیا ہے گردے بیچ کر، مطلب آپ نے اس میں کتنی بھی اہمیت رکھ دی ہے، ایک پوزیشن، اس میں آپ نے ویلیو رکھ دی، اوور ویلیو رکھ دی۔ اب اس کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، بینک ڈکیتیز ہو رہی ہیں، اور کرپشن، یہ تو خیر کرپشن کو تو ہم برائی بھی نہیں کہہ رہے، جرائم کی اس میں ہی نہیں لا رہے، ہم نے تو ایسا معاشرہ ڈیولپ کر لیا ہے نا، ہمارے تو معاشرے میں ایسی باتیں مشہور ہیں کہ جی ایماندار وہی ہے جسے بےایمانی کرنے کا موقع نہیں مل رہا، غیر کرپٹ وہ ہے جسے کرپشن کا موقع نہیں مل رہا۔ اور کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، مطلب آسانی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ایمانداری کے ساتھ اپنے ساتھ بیٹھیں اور پوچھیں کہ اگر میں حکمران ہوتا تو کیا میں پروٹوکول نہ مانگتا؟ کیا میں نہ مانگتا کہ سرٹن جگہ پر میرا گھر ہو؟ کیا میں نہ کہتا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں؟ کیا میں نہ مانگتا کہ میرے پاس ایسا ہیلی کاپٹر ہو، ایسا جہاز ہو، میں دنیا بھر گھوم سکوں؟ میں بھی وہی سارا کچھ کر رہا اس کی ہوتا وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اس سوسائٹی سے نکلا ہے نا جس سوسائٹی نے یہ آئیڈیا پال رکھا ہے کہ چیزیں ہیں تو آپ کی زندگی کا تجربہ شاندار ہے۔ وہ آئیڈیا اس سوسائٹی کے پاس ہے، وہ آئیڈیا اس حکمران کے پاس نہیں ہے، اس حکمران کے پاس پہنچتا ہی نہ اگر سوسائٹی میں نہ ہوتا۔ سو اگر عام بندے کو بھی کوئی پاور والا عہدہ دے دیا جائے تو میں بھی وہ ساری حرکتیں وہی کرے گا جس پر آج بیٹھا وہ سارا دن تنقید کرتا رہتا ہے۔ سو بیسیکلی آپ کے ایکشن کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ایک آئیڈیا جس کے ساتھ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے، اس آئیڈیا کے ہاتھ میں آپ کے ایکشن کا جب کنٹرول چلا جاتا ہے نا تب مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگلی ورس میں کہتا ہے by not displaying what is desirable you will cause the people's hearts to remain undisturbed. مطلب اس کو سادہ زبان میں کہیں نا کہ وہ جو چیزیں معاشرے میں آپ کی خواہشات بن گئی ہیں نا، پیسے کی چاہت، شہرت کی چاہت، دولت کی چاہت، جن کو آپ نے ڈیزائرز قرار دے دیا ہے، وہ اگر ایکسپوز نہ کریں،
لوگوں کے سامنے نہ لائیں تو لوگوں کے دلوں میں جو بے چینی ہے نا آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. ہم نے جو معاشرہ بنایا ہے اس کے نیچر کو سمجھیں. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو, آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہو, آپ سوشل میڈیا ایپس یوز کر رہے ہو, کچھ بھی یوز کر رہے ہو, اس میں مسلسل اشتہار چل رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز, جب آپ کا ڈرامہ بنتا ہے, جب آپ کی فلم بنتی ہے, اس میں آپ ہیرو کو جس سٹینڈرڈ آف لیونگ پہ دکھاتے ہو, جس طرح کی گاڑیاں دکھاتے ہو, جیسے کپڑے دکھاتے ہو, پھر آپ کی برانڈز جس طرح اپنے آپ کو پورٹرے کرتی ہیں سڑکوں پر بیل بورڈز کے ذریعے. پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے لاؤ تسو کا؟ دکھایا جاتا ہے. آپ ایکسپوز کر رہے ہو وہ ساری چیزیں جن میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ خواہش میں ڈھل سکیں. یعنی کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بڑا کپڑوں کا ایڈ لگا ہوا ہے یا کوئی اچھی گاڑی کا ایڈ لگا ہوا ہے تو ہمارے اندر ایڈ خواہش. کام کرتا ہے نا. آپ سوچیں, لکس کا ایڈ ہے, ایک ڈرامہ دیکھنے بیٹھتے ہو آپ, وہ کم از کم 20 دفعہ آپ کے سامنے چل جاتا ہے, اور ہر 20 دفعہ کے وہ پیسے بھر رہے ہیں. کیوں بھر رہے ہیں؟ انریزنیبل نہیں لگتا یار ایک ہی بات ہر 10 سیکنڈ بعد 10 منٹ بعد کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ لیکن یہ چیز جو ہے یہ کام کرتی ہے. کیسے کام کرتی ہے؟ کہ آپ کا مائنڈ انفارمیشن لے لیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی, اور جب آپ اس کے سامنے مسلسل اس کو ریپیٹ کرتے ہیں نا, اس کو سجیسٹ کرتے رہتے ہو, ایکسپوز کرتے رہتے ہو اپنے سینسز کو, تو وہ ڈیٹا آپ کے پاس آتا رہتا ہے. اب آپ نے اسے, کوئی بھی بندہ اشتہارات کو غور سے بیٹھ کے تھوڑی دیکھتا ہے. کمپنیاں پھر بھی چلائی جا رہے ہیں, جتنے بھی اشتہارات آتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے, لوگوں کو, کمپنیوں کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا, اسکپ کرتا ہے, اگر اختیار پاس ہو میوٹ کر دیتا ہے. اشتہارات کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا, ایسا ہی ہے. جیسے ہم بچپن میں دیکھتے تھے نا ڈرامے پی ٹی وی کے, تو وہ بڑا بورنگ ٹائم ہوتا تھا جب لمبے لمبے اس میں بریکس آتے تھے, وقفے آتے تھے نا, جس میں اشتہار چلاتے تھے, میوٹ کر دیتے تھے یا باتیں کرنے لگتے تھے, پھر ڈرامہ آتا تھا, پھر ہم جڑ جاتے تھے. یہ بات کمپنیوں کو پتہ ہے کہ لوگ نہیں سنتے, لیکن پھر بھی وہ دکھائی جا رہا ہے. آپ ایک جگہ سے روز گزرتے ہیں, سامنے بل بورڈ لگا ہوا ہے لکس کا. اب جب آپ دکان پہ جاتے ہو نا, آپ انکانشیسلی فیصلہ کرتے یار ایک لکس صابن دینا. آپ کو پتہ ہی نہیں یہ فیصلہ کہاں سے آیا. آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ نے خود ایک اچھا صابن سلیکٹ کیا ہے, نہیں آپ سے کرایا گیا ہے. سائیکولوجیکلی وہ چیز بیک اینڈ پہ ہمارے کام کر رہی ہے, وہ آپ کے لاشعور میں انسٹال کر دی گئی ہے وایا ایکسپوزنگ دیٹ انفارمیشن وایا دیز پکچرز. اب دیکھتے نہیں ایڈز میں خوبصورت ماڈل کو لیتے ہیں, خوبصورت لڑکی یا لڑکے کو لیتے ہیں, وہ جو نوجوان دیکھ رہا ہے نا, جو اس جیسا بننا چاہے. یعنی کہ آپ کی جو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی ہے وہ کلی طور پر لاؤ تسو کے اس اصول کے اینٹی کھڑی ہے. کیونکہ اگر کمپنی خواہش کو پیدا نہیں کرے گی, طلب کو پیدا نہیں کرے گی, تو وہ سپلائی چین کیوں بنائے گی؟ آج جو ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری ہے نا, وہ سائیکالوجی بیسڈ انڈسٹری ہے, مکمل طور پر سائنٹیفک. آج جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کریں نا, تو پروڈکٹ سے پہلے اس کی ڈیمانڈ سوسائٹی میں پھیلا چکی ہوتی ہے. اگر آپ فرض کریں آپ ایپل کے فین ہیں, آپ جانتے ہو کہ کیا آ رہا ہے ان کی اگلا ٹول کیا آ رہا ہے مارکیٹ میں. ان کی واچ تو کب آئی, لیکن اس واچ کے بارے میں آپ کب سے جانتے تھے؟ 3-4 سال ویژن پرو ہر بچے کو پتا ہے جس کے پاس آئی فون ہے نا, کہ ویژن پرو نام کی کوئی چیز ہے. کسی نے نہیں دیکھی, ٹچ کر کے کسی نے نہیں دیکھی, کسی مارکیٹ میں دکان پہ دستیاب نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ایلان مسک گاڑیاں بنا رہا ہے, اب یہاں تو نظر نہیں آتی ہمیں, لیکن کس کو پتہ نہیں ہے ٹیسلا آ رہی ہے, پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں آ رہی ہیں. سب ڈیمانڈ پہلے پیدا کر دی جاتی ہے. کیسے؟ یہ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز اس میں یوز ہوتی ہیں, اور لوگوں کو امیجز کی شکل میں, انفارمیشن کی شکل میں ان کے دماغ میں یہ چیز پہنچا دی جاتی ہے. کیونکہ آج کا جو انسان ہے وہ ایکسپوز ہے مکمل طور پر, اس کو وہ سینس ڈیٹے کو لمٹ کر ہی نہیں سکتا.
آپ اپنے بستر پر پڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کا سینس ڈیٹا جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے. آپ نے موبائل اٹھایا, پوری دنیا سے کنیکٹ ہو گئے. پوری دنیا میں کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے, کون سے کپڑوں کا برانڈ نیا آیا ہے, کون سے کھانے کی نئی فیشن کی دکان کھلی ہے, کون سے میک اپ آرٹیکلز آئے ہیں, یہ سارے کا سارا آپ کو پہنچ گیا. اچھا, یہی چیز الٹیمیٹلی ڈھلتی ہے ڈیزائر میں. ڈیزائر کہیں باہر سے تو نہیں آتی نا. ڈیزائر تو ریپیٹڈ تھاٹس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہے. وہ تھاٹس جن کو آپ نے ایموشنل چارج کے ساتھ بار بار ریپیٹ کیا ہے وہ آپ کی ڈیزائر بن گئی. آپ نے ایک گاڑی دیکھی, کیا خوبصورت گاڑی ہے, یہ پہلا فکرہ ہے. اچھا, اس کے بعد اگر وہ گاڑی آپ کو نظر نہ آئے نا تو وہ جو تھاٹ, وہ جو فکرہ آپ نے تراشا تھا نا تھاٹ سے, وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ گاڑی روز آپ کے سامنے آ رہی ہے, یار ایسی گاڑی ہونی چاہیے, نہیں اب تو میں ایسی ہی گاڑی لوں گا. دیکھ رہے ہیں پھر دماغ میں طاقت پکڑتا ہے. ایک تھاٹ ڈیزائر میں کیسے ڈھلتا ہے. سینس ڈیٹا اس کے متعلق ریسیو ہونا شروع ہو گیا انفارمیشن کی شکل میں, آئیز کے ذریعے سے, سننے کے ذریعے سے, کسی بھی فارم میں. تو آپ کا جو ہے نا اندر ڈیزائر کا پوائنٹ بننا شروع ہو گیا. اور ڈیزائر کو سادہ زبان میں کہوں نا, ڈیزائر اندر کی دوڑ کا نام ہے. اور اندر جب دوڑے گا بے چینی ہوگی. مسئلہ اس گاڑی میں نہیں ہے, مسئلہ آپ کے پاس موجود گیجٹس میں نہیں ہے. وہ جتنے بھی زیادہ ہوں وہ سہولت ہے, اسے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن خواہش ایکچولی آپ کو نا اس چیز کے حاصل کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتی. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں نا, ایک بندہ ہے ارب پتی, اس کے سامنے مرسڈیز گاڑی آئی, ٹھیک ہے, اچھی گاڑی ہے یار, لے لیتے ہیں. تھاٹ ٹرنڈ انٹو ایکشن, فوراً ہو گیا. ٹھیک ہے. دیر از نو ٹائم اسپیس جہاں اندرونی دوڑ کو پنپنے کا موقع ملے, کیونکہ انرجی ضائع نہیں ہو رہی, اندر نہیں دوڑا, اٹس اوکے. لیکن ایک بچہ جو کالج پڑھنے جا رہا ہے اور اس کے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں, بینک میں اتنے پیسے نہیں ہیں, وہ جب اس کے لیے اس تھاٹ کو ریپیٹڈلی سوچنا شروع کرے گا, وہ اندر سے دوڑ رہا ہے. اور یہ اندر کی دوڑ ہمیں پراپرلی سکھائی جاتی ہے. آپ بچے کو اسکول میں بٹھا کے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بیٹا فرسٹ آنا. آپ کے لڑکے میٹرک میں پہنچتے ہیں اور وہ سوچتے رہتے ہیں ڈاکٹر بن کے میں کیسے جیوں گا. یہ اندر کی دوڑ ہے, وہ میٹرک کو جی ہی نہیں رہے. مقابلہ آپ ان کو سکھا رہے ہو, مقابلہ دوڑ آپ ان کو سکھا رہے ہو. ایک دوڑ میں ڈال دیا, اور یہ اندرونی دوڑ ہے. کیونکہ میٹرک والا بچہ ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا نا, اسٹیتھوسکوپ لے کر ہاسپٹل میں نہیں بیٹھ سکتا, لیکن دوڑ رہا ہے. وہ اس نے اپنے آپ کو کھینچ کے دو مقامات پہ کر لیا ہے, بانٹ کے, تقسیم کر کے. زندگی کے طور پر وہ یہاں ہے, آئیڈیا کے طور پہ وہ وہاں ہے. کیونکہ وہ مسلسل امیجن کر رہا ہے, ویژولائز کر رہا ہے, ڈاکٹر بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا. اچھا, اس سے ہوتا کیا ہے, 100 بچے ڈاکٹر بننے نکلتے ہیں, ایک بن پاتا ہے. مطلب ڈاکٹر بننا کیوں ایسا کوئی مشکل کام تھا کہ سارے بچوں میں یہ پوٹینشیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, 2 سال کے بچوں کو 50 بچے لائن میں کھڑے کریں اور ان سے پوچھیں سب سے زیادہ ذہین بچہ کون سا ہے, سارے ہاتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ وہ سارے ذہین ہیں, ان کے پاس تھاٹ ہی نہیں ہے دوسرا. یہی بچے جب میٹرک میں بیٹھے ہوں اور پھر سوال کریں کہ سب سے زیادہ ذہین کون ہے, تو شاید ایک آدھ ہاتھ اٹھے, اور وہ بھی شاید حوصلہ نہ کرے. انڈر سرکمسٹانسز وہ بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا. وہ کیا رہا ہے, وہ بچے جو ذہین تھے 2 سال کی عمر میں غیر ذہین کیسے سمجھنے لگے خود کو. یہ ہے اندر کی دوڑ. آپ یہاں پر ہیں اور آپ کہیں ہونا چاہتے ہیں. یہ ڈیزائر کی ساری اناٹومی ہے. ڈیزائر ایسے کام کرتی ہے. ڈیزائر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پوائنٹ پر ہو ایز اے زندگی, ایز اے لائف ایکسپیرینس, اور آپ دوسرے پوائنٹ پہ ہونا چاہتے ہو. اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ زندگی کا تجربہ جو اس وقت آپ پہ بیت رہا ہے وہ ناپسند ہے. اور ایک ناپسندیدہ سفر کو کر کے ایک پسندیدہ منزل کو کیسے پا سکتے ہو آپ. سو ایک ارب پتی بندہ جب ایک مرسڈیز کو دیکھتا ہے تو تھاٹ ابھرا اور ایکشن میں ڈھل گیا, اندر نہیں دوڑا. اندر کی دوڑ کو ٹائم ملتا ہے جب آپ کا تھاٹ یا اس وقت پیدا ہوئی طلب اور اس چیز کے حاصل کرنے کا ٹائم پیریڈ جتنا بڑھتا جائے گا, اندر کی دوڑ اتنی زیادہ ہوگی. وہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک پیسفل معاشرہ بنانا چاہتے ہو, ہاں, تو لاؤسی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ
دل میں بے چینیاں نہ ہوں، تو وہ جو چیزیں ڈیزائریبل ہیں، جو ڈیزائر میں ڈھل سکتی ہیں، ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز مت کرو۔ آپ نے چونکہ آپ کا معاشرہ ہاتھ آ گیا ہے کچھ ملٹی نیشنلز کے، کچھ بڑی کمپنیوں کے، وہ آپ کے معاشرے کے فیصلہ ساز ہیں، اس سینس میں فیصلہ ساز ہیں کہ ان کے پاس لوگوں تک پہنچنے کے ذریعے ہیں۔ وہ اشتہارات چلوا سکتے ہیں، وہ بل بورڈز لگوا سکتے ہیں، وہ ساری خواہشیں آپ میں انسٹال کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں چاہیے منڈی۔ یاد رکھیے یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے نا، یہ جو پوری انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے، صنعت، اس کا کام ہے آپ کو منڈی میں ڈھالنا۔ یہ آپ کو انسانوں کی سطح پہ ٹریٹ نہیں کر رہے، ان کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی شانت گزرتی ہے یا نہیں گزرتی، زندگی کا تجربہ بلسفل رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی لے لی، اب تمہاری زندگی شاندار ہے۔ وہ بھئی یہ گاڑیاں لے کر بہت سے لوگ گھوم رہے ہیں، ان کی زندگی بتا رہی ہے کہ ان کا تجربہ شاندار نہیں ہے۔ یہ کریم لگا لیں اور بس یہ میک اپ کر لیں، اس برانڈ کے کپڑے پہن لیں، آپ جنت کی حور نظر آئیں گے۔ نہیں بنی ہیں حوریں، برانڈز بڑھتی گئی ہیں اور مسلسل بڑھی جا رہی ہیں۔ تو معاشرے میں ایک اسٹریس اور انگزائٹی اور ڈپریشن، ایک بے چینی وہ بیج ہے جس سے پھر بعد کے آپ کے سارے مسائل جو ہیں دماغی نا بڑھتے وہ جاتے ہیں۔ سارے نکلتے ہیں، وہاں سے ان کا جنم ہوتا ہے، اور پھر آپ اسے کمپلیکس کرے جا رہے ہیں انفارمیشنز کے سامنے مسلسل اپنے آپ کو ایکسپوز رکھ کے۔ تو لاؤ ٹسو کہتا ہے کہ اگر آپ ڈیزائریبل چیزوں کو ایکسپوز نہیں کرتے تو دلوں کی بے چینیاں جو ہے نا اسے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے انوائرمنٹ میں یا اس طرح کی معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ یہ تو نہیں کہ معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرے۔ نہیں، معاشرے کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے پہ کام کرنے لگے ہیں، اور دوسرے پہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کائنات کو بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ دوسرے کو بدلنے کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ گھر میں ایک بندے کو جب آپ بدلتے ہیں نا، اس کے بعد ہوتے ہی پورے گھر کو بدلنے کی باری۔ پورا گھر بدلنے کے بعد آپ پورا محلہ بدلتے ہیں، پورا محلہ بدلنے کے بعد آپ کہاں تک بدلو گے؟ یہ کائنات کو بدلنے تک کا سفر جاری ہے۔ پرانے زمانوں کی بات ہے، بادشاہ کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی ہم نے جوتا بھی ایجاد نہیں کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ اس نے بلایا سارے اپنے وزیروں کو، سارے اپنے فلاسفرز کو، سارے اپنے مولویوں کو، جو بھی اس کے درباری تھے، میٹنگ بلا لی گئی، کیونکہ بادشاہوں کے فیصلے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ ایک پرسنل معاملہ ایسے ہی ٹیکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کا حل ڈھونڈو، یہ مجھے کانٹا چبھا ہے۔ تو کچھ سیانے لوگوں نے مشورہ دیا ایسا کریں، پورے ملک میں نا، پوری ریاست میں قالین بچھا دیں، جب کوئی جگہ قالین سے باہر ہی نہیں ہوگی، کانٹا آپ کو کیسے چبھے گا؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے آرڈر دیا قالین بچھا دو سارے شہر میں۔ قالین بچ گیا۔ اب کھیتی کہاں پر ہوگی؟ گندم کہاں پر اگے گی؟ اناج سبزیاں کہاں سے آئیں گی؟ ساری جگہ تو آپ نے کور کر دی۔ تو لوگوں نے کہا تو یہ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ، یہ تو ہم جئیں گے کیسے، کھائیں گے کیا؟ تو اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بلایا، پھر مشورہ دیا گیا کہ ایسا کریں پورے شہر میں نا جھاڑو پھروائیں، تاکہ جو بھی کانٹے شانٹے ہیں وہ صاف ہو جائیں گے۔ تو پورے شہر میں جھاڑو پھروایا گیا، تو وہ جو دھول ڈسٹ اڑی، وہ سارے کھانس رہے ہوں، بچے بیمار ہو رہے ہوں، تو پھر گئے بادشاہ سلامت ظلم نہ کریں۔ پھر میٹنگ بلائی گئی، پھر کسی نے مشورہ دیا کہ جی ایسا کریں پورے شہر میں پہلے پانی کا چھڑکاؤ کرائیں اور اس کے بعد جو ہے نا جھاڑو دیتے ہیں۔ پورے شہر میں جب پانی کا چھڑکاؤ شروع ہوا تو وہ جو میٹھے پانی کے ذخیرے انہوں نے پینے کے لیے جمع کر رکھے تھے وہ ختم ہونے لگے۔ تو لوگ کہے کہ جی پئیں گے کیا، آپ نے تو سارا پانی بہا دیا زمینوں پر، چھڑکاؤ ہو رہا ہے آپ کا تو
تو ہمارے بچے پیئیں گے کیا؟ بادشاہ نے کہا بات تو یہ بھی ٹھیک ہے. کہا یار میں تم لوگوں کو اتنے پیسے دیتا ہوں. وہ جو سیانے بیٹھے تھے، فلسفی، سائنسدان، مولانا، پادری، وہ سارے جمع تھے. تو میں تم لوگوں کو کیا پیسے دیتا ہوں کہ تمہارے سامنے ایک چھوٹی سی سچویشن آئی ہے اور تم اسے حل نہیں کر پا رہے ہو. تم لوگ کا پھر مقصد کیا ہوا؟ ساتھ ہی شہر کے ساتھ پہاڑی پر ایک صوفی بیٹھا تھا، ملنگ ٹائپ بندہ. اس تک لوگ پہنچے، جی بادشاہ ہمارا ہو گیا پاگل، کائنڈلی کچھ کرو، ایسے تو مر رہے ہیں. تو اس نے کہا اچھا. اس نے بنایا ایک جوتا اور کہا یہ جوتا لے جاؤ اور بادشاہ کو دو، جوتا پہن لے، لوگوں کی زندگی کے ساتھ مت کھیلے. تو وہ جوتا اس کو پہنایا گیا. اس نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. یہ کتنا سادہ تھا. ویسے بھی زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں بہت سادہ ہوتے ہیں. آپ دوسرے پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، زمین دوسری ہے، پانی دوسرا ہے، چھڑکاؤ دوسرا ہے، قالین دوسرا ہے، دوسرے پہ کام کر رہے ہیں. خود پہ کام کیا نا، آپ نے جوتا پہن لیا، مسئلہ حل ہو گیا. تو دوسروں کو بدل کر نہیں، خود کو بدل کر. میں کہتا ہوں اتنی سمجھ پیدا ہو جائے نا کہ یہ کنڈیشننگ ایسے کام کرتی ہے، تھاٹ ایسے کام کرتا ہے، تھاٹ ڈیزائر میں ایسے ڈھلتا ہے اور ڈیزائر ایسے مجھے بے چین رکھتی ہے. اتنی سمجھ، اتنی اویئرنیس اگر آپ میں پیدا ہو جاتی ہے نا تو کوئی بھی تھاٹ آپ کو گرپ میں نہیں لے سکتا، کوئی بھی ڈیزائر آپ کو بوجھل نہیں کر سکتی، آپ کے دلوں کو بے چین نہیں رکھ سکتی. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ پورے معاشرے کو بدل دیں، یا یہ جو آپ نے افریت کھڑا کر لیا ہے کمپنیز کا اور ملٹی نیشنل کمپنیز اور برانڈز اور ایڈورٹائزنگ انڈسٹری، یہ سارے کا سارا آپ ڈیلیوٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ نے کھڑا کیا ہے، یہ ایسے ختم نہیں ہوگا. آپ دوسری طریقے سے جینا شروع کر دیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے معاشرے میں اویئر لوگوں کی، اس سمجھ کے حامل لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کو کنڈیشن نہیں کر سکے گا. جب اسے پتا ہے کہ میری جو ایڈز ہیں، میری جو بل بورڈز ہیں، یہ کام نہیں کر رہے، اب تو اسے پتا ہے نا کہ چاہے لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن یہ کام کر رہے ہیں. جب اسے یہ یقین ہو جائے گا انڈسٹریلسٹ کو، تو وہ بل بورڈز نہیں لگائے گا. انڈیویجولی آپ نے ایک طریقے سے جینا ابھی بھی تو سیکھا ہے نا. تھاٹ کو ڈیزائر میں ڈھالنے کا میکینزم ابھی آپ نے ہی دریافت کیا ہوا ہے نا. یہی انفارمیشن ایسے ایکسپوز تو نہیں تھی آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو. آپ نے دھیرے دھیرے کیا ہے نا، تو دھیرے دھیرے ہی پلٹنا ہوگا نا. تو ایک بندہ بدلے گا، ایک بندہ 10 بندوں کو متاثر کرے گا. جیسے کانٹا جب اگ جاتا ہے یا ایک بدبو جو پھیل جاتی ہے وہ ارد گرد موجود سارے ناکوں تک پہنچتی ہے، بالکل ویسے ہی ایک پھول جب کھل جاتا ہے اس کی خوشبو بھی سارے ناکوں تک ارد گرد موجود جتنے بھی ناک ہیں ان تک پہنچتی ہے. سو کام دوسرے پہ نہیں کرنا ہے، کام تو خود پہ ہی کرنا ہے. اس سمجھ کو، اس الرٹنس کو، اس پل میں اگر آپ کسی بے چینی کا سامنا کر رہے ہیں، اس کو انالائز کرنا آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک چیز جو مجھے اس وقت ڈسٹرب کر رہی ہے، میں اس کا اوریجن تو پکڑوں. آپ سوچیں نا، آپ کے سارے کا سارا کھیل چل رہا ہے زبان کے بل پر. زبان کیا ہے؟ سیکھی ہوئی ہے. ایک بچہ جب پہلی دفعہ کہتا ہے مما یا پپا، سارے ہنستے ہیں. ایک جوک سے کہانی شروع ہوئی تھی. لفظ اور لیبلز جب شروع میں بچہ 2 سال تک بولتا رہتا ہے، سارے لوگ بیٹھ کے ہنستے ہیں. زبان سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ زبان جس کے بنائے ہوئے لیبلز بعد میں آپ نے اتنے سیریس لے لیے کہ ہارٹ اٹیک سہ رہے ہیں. یہ جو پروفیشن میں آپ جاتے ہیں، ایک ماں مذاق میں کہتی ہے میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، بچہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، اور پھر وہ اتنی بار دہراتا ہے کہ وہ اس کا گول بن جاتا ہے، ڈیزائر بن جاتی ہے. پھر جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو زندگی ہی اس کی کنٹرول ہوتی ہے اس پیشے کے ذریعے سے. اس کا سارا اوڑھنا بچھونا وہی پیشہ ہے. وہ جو ایک مذاق سے بات شروع ہوئی تھی اتنی سیریس کیسے ہو گئی؟ تو جیسے ہی یہ سمجھ پیدا ہوتی ہے آپ میں نا، پھر آپ کسی بھی ڈیزائر کے ٹریپ میں آ نہیں سکتے. تو اس کا بیسک حل صرف ایک ہے، اسمارٹ لیونگ. اپنے ساتھ بیٹھنے کا فن آنا چاہیے. جس چیز سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، انزائٹک ہو رہے ہیں، اس کا تجزیہ کرنا سیکھیں، اس کے اوریجن کو پکڑنے کی کوشش کریں. اپنی زندگی کے تجربے
को कंपेयर करके देखें कि इस थॉट से पहले, इस थॉट से जनरेट होने वाली डिज़ायर से पहले की मेरी ज़िंदगी बेटर थी या इस ट्रैप में आने के बाद बेटर है, तो मैं क्या चुनूँगा। अगर मेरे पास ये समझ इख्तियार है, अगर आपके पास ये इख्तियार है कि खुशगवारी चुननी है या नागवारी, क्या चुनेंगे आप? खुशगवारी ऑब्वियसली। ऑब्वियसली खुशगवारी चुनेंगे। तो अगर आप ये स्मार्टनेस, ये अवेयरनेस अपने अंदर जगाते हैं तो आपके पास इस चूजिंग का इख्तियार आ जाता है। फिर आप हमेशा क्या चुनेंगे? अपनी मर्जी की चीज़ जो आपको पसंद है। आप दुख भी चुनना चाहते हो, चुनो, आपको पता हो मैं चुन रहा हूँ, मैं इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। दूसरा इसका पहलू ये है कि ये सारी की सारी डिज़ायर्स जो इंसान कर रहा है, ये सारी मुमकिन है। ये मुमकिन क्यों नहीं हो पा रही, ये मुश्किल क्यों लग रही हैं? क्योंकि आप अंदरूनी दौड़, डिज़ायर की दौड़ में फंस के अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। जैसे एक अरबपति बंदे के लिए ये थाट पैदा हुआ, ये गाड़ी ले लूँ। कहता हूँ किसी ऐसे बंदे के दिल में ये थाट पैदा हो ना कि ये गाड़ी ले लूँ, कुछ जो डिज़ायर के ट्रैप को जानता हो, वो ये गाड़ी ले सकता है। सीधा उठे, उस तरह की मेहनत करे, उस तरह का काम करे, उतने पैसे कमाए, वो गाड़ी ले ले। मुश्किल में, अजियत में नहीं डालेगा। हाँ, अंदरूनी दौड़ अगर आप दौड़ेंगे तो बाहर जो दौड़ है, जो आपने दौड़नी ही दौड़नी है। अब वो एनर्जी की एक अच्छी गाड़ी प्रॉपर फ्यूल के साथ, नई गाड़ी कैसे चलेगी, मुश्किल रास्तों पे कैसे चलेगी, आपको पता है, कहीं नहीं रुकेगी, कहीं नहीं फंसेगी। लेकिन एक पुरानी गाड़ी, मेंटेन न रखी गई गाड़ी, उन्हीं रास्तों पे फंस के चलेगी, लेट पहुंचेगी, टाइम पे नहीं पहुंचेगी, कहीं अड़ेगी, कहीं उसका टायर फ्लैट होगा, कहीं कुछ। डिज़ायर्ड बंदा जो है ना, जो ख्वाहिश में डूबा हुआ बंदा है, वो अंदर तो बहुत दौड़ता है, पहुंचता कहीं नहीं है। जो डिज़ायर से आज़ाद बंदा है, वो बाहर बहुत भी दौड़ता नजर आए ना, उसके अंदर दौड़ नहीं होती। और अंदर दौड़ ना हो तो बाहर की दौड़ थकाती नहीं है, बोर नहीं करती है। सो इसका सोल्यूशन इज़ नॉट कि चेंजिंग द सोसाइटी, एडवर्टाइजिंग पे पाबंदी लगा दो, कुछ ख़ास इश्तिहारात रोक दो, फला, ये तो आपका हल नहीं है। हल तो है आप अपना आप। बी स्मार्ट इनफ टू लिव योर लाइफ। आपके पास ये इख्तियार हो के मरते वक्त कह सकें कि शानदार ज़िंदगी थी जो मैंने जी। एनर्जी आपके पास लिमिटेड है, उतनी ही है। अब आप कैसे उसको यहाँ इस्तेमाल करते हैं? सोच में डाल दो या एक्शन में डाल दो। अगर आप डायरेक्ट एक्शन में डाल रहे हो, सोच उभरी, उठो, कर लो, मज़ा नहीं आ रहा छोड़ दो। 20-20 हज़ार की नौकरियां करते अगर कोई 50 साल का बंदा, मैं एक ज़माने में अखबार में काम करता था, अब अखबार पूरे सारे ही पैसे देते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। तो एक 50 साल का बंदा है जो 30 साल से सहाफ़त में था, मुझे कहता है यार मैं ये नौकरी छोड़ दूँगा। कहा आज तक छोड़ी क्यों नहीं? सोचो ना, 30 साल आप किसी रेढ़ी पर बिजनेस को दे देते तो आप कहाँ के कहाँ होते। एक छोटी सी नौकरी आपसे नहीं छुट पाती, एनर्जी ही नहीं है उतनी। वो समझ पैदा हो जाए ना आपके अंदर, तो आप ये एनर्जी खामखा ज़ाया नहीं, क्योंकि लिमिटेड पैकेट ऑफ एनर्जी आपको दिया गया है इस फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर के साथ, तो आप उसे स्मार्टली यूज़ करो। अगले मिसरे में लाओ त्सु कहता है कि गुरु क्या करता है। गुरु का मतलब है ना कि एक वाइज आदमी, एक स्मार्ट इनफ आदमी कि जो ख्वाहिश और थॉट के दरमियान इस ताल्लुक को समझता है, इसीलिए तो गुरु है। अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन और डेटे के ज़रिए से वो गुरु होता तो वो बेसिकली वो भी उतना ही ट्रैप्ड आदमी है। आप देखो ना, एक मईशत का प्रोफेसर जो है, वो मईशत पढ़ा रहा है, लोगों को अरबपति बनाने के नुस्खे बता रहा है, खुद अरबपति नहीं है। क्यों? अगर वो तुम ये सारे टूल्स जानते हो, सारे गुर जानते हो, तो ये 50,000 लेक्चरशिप क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो 1 घंटे में 50,000 कमाने चाहिए ना, तुम्हारे पास इतना इल्म है। तो गुरु बेसिकली वही है जो इस बेसिक मैकेनिज्म को समझ रहा है ना। तो कहते हैं गुरु क्या करता है, सेज क्या करता है, सूफी क्या करता है? वो लोगों के दिलों से एम्बिशंस को निकालता है, डिजायर्स को निकालता है और उनकी बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करता है। फिजिकली तो हों आप सेहतमंद, तगड़े, लेकिन दिमाग में ख्वाहिशें ना हो, थॉट्स नहीं होंगे, ये हो नहीं सकता।
جو ہے تھاٹس کو کنٹرول کرنا شروع کر دینا، وہ حل نہیں ہے۔ ہاتھ کا ایک کام ہے، ہاتھ اپنے ہی کام کرے گا، دماغ کا ایک کام ہے، وہ اپنا کام کرے گا، تم اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائڈ ہو، لیکن جب تم سمجھ جگاتے ہو آئیڈینٹیفیکیشن ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ سمارٹلی اس کے ساتھ کھیلتے ہو تو دماغ 10,000 تھاٹس دے رہا ہے آپ کو ہر 2-4 گھنٹے میں، آپ ان میں سلیکٹ کرتے ہو جو لگتا ہے آپ کو اہم ہے، اٹھ کے سچویشن کے حساب سے ویسے ایکشن کر لیتے ہو۔ کہتے ہیں گرو یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو ایمبیشنز سے آزاد کرتا ہے، ڈیزائرز ان سے کھرچ کے نکال دیتا ہے اور ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، تاکہ ان کے پاس انرجی ہو کہ جو بھی وہ کرنے نکلے نا تو اس کو پراپرلی کر سکیں، فوکس رہتے ہوئے کر سکیں۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں نا، آج سے کہہ لیں ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں اور کسی گرو کا، بھکشو کا، کسی تبت کے لاما کا ایک خان کا ریٹریٹ ٹائپ ایک سینٹر بنا ہوا ہے، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں، کوئی انفارمیشن ایڈ ہی نہیں ہو رہی باہر سے، اندر کی دوڑ کو مضبوط کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ انڈورسمنٹ، سینس ڈیٹا آتا جائے آتا جائے آتا جائے، سینس ڈیٹا ہو گیا محدود، اس میں بڑے بڑے مراقبے کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھ دیکھ ہی نہیں یہی منظر۔ اچھا جی، اٹھتے ہیں، لکڑیاں جمع کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، سکون سے کھاتے ہیں، آرگینک چیزیں کھاتے ہیں، اب جسم تو ان کا ہو گیا صحت مند، دماغ ہو گیا خالی، اب وہ جائیں تو باہر ان کو ڈیزائر ٹچ نہیں کر سکتی۔ ایک کوئی پرانی خانقاہ کو ذہن میں لائیں تو یہ ایکٹیویٹی ہے۔ آج اپنے دور کی نہ لائیں خانقاہیں، وہاں پہ کچھ اور کھیل چل رہے ہیں، اس کو نہ سوچیں، ایک آئیڈیل قسم کی خانقاہ کو، آستانے کو سوچیں نا، تو وہ اس مقصد کے لیے تھی، اور اس لیے یہ ادارے اتنے انفلوئنشل رہے کہ آج یہ ایکچولی ڈس فنکشنل ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل رہے، کیونکہ لوگوں نے ان کے ذریعے سے وہ پیسفلنس پائی ہے۔ تو لاؤسو کہتا ہے کہ گرو کا کام کیا ہے؟ گرو کا کام یہ ہے کہ ڈیزائرز کو کھرچے اور جسم کو مضبوط بنائے۔ اس چیپٹر کا جو آخری مصرع ہے نا، کیا ہوگا جب گرو ایک ایسا بندہ تیار کرے گا جس میں ڈیزائرز تو نہیں ہوں گی، ایمبیشنز تو نہیں ہوں گی، اور جسم اس کا مضبوط ہوگا۔ ایسا بندہ جو کام کرتا ہے نا، اس کا ایکشن لیس ہوتا ہے، یہ آخری بات ہے۔ ایکشن لیس ایکٹ جو ہے نا، وہ کہتا ہے یہ ہے پیور مائنڈ اور پیور باڈی سے ہونے والا ایکشن۔ اب وہ ایکشن لیس ایکشن کیسے ہے؟ ایکشن لیس ایکشن اس طریقے سے ہے کہ آپ ایکشن کے ساتھ جوڑتے کیا چیز ہیں؟ تھکن اور بوریت۔ میں نے بہت کام کیا، میں تھک گیا، میں بور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تھکن اور بوریت جو ہے نا، یہ آپ کے فزیکل ایکشن کا نتیجہ ہی نہیں ہے، یہ جو آپ کا دماغ دوڑا ہے نا، تھکن وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر دماغ ایمبیشن سے آزاد ہے، خواہش سے آزاد ہے، تو وہ جو ایکشن کرے گا نا، وہ پیور ہوگا، وہ پیور ایکشن آپ کو تھکائے گا نہیں، بور نہیں کرے گا۔ جو کہتا ہے وہ سیلف لیس ایکشن ہے۔ سیلف لیس سے کیا مطلب؟ سیلف لیس کا مطلب ہے کہ جس سیلف سے مراد ہے یہاں ایگو وچ از میڈ اپ آف یور مائنڈ، تھاٹس کے مجموعے کا نام ہے نا، جسے آپ نے اپنی پرسنالٹی قرار دے رکھا ہے۔ آپ کا نام ایک آئیڈیا ہے، آپ کی نیشنلٹی، آپ کا ریلیجن، آپ کا سیکٹ، آپ کا کلر، آپ کی کریڈ، یہ سارے کے سارے آئیڈیاز ہیں، اسی کو ملا کے تو کہتے ہیں نا آپ اپنا آپ، یہ میں ہوں۔ سیلف لیس آئیڈیاز سے پیچھے جو آپ کی ریئلٹی ہے، وہاں سے جو ایکشن ابھرے گا، اس کی سادہ ترین اس کا طریقہ یہ، آپ کا ایکشن جو ایمبیشن سے نہیں ابھرا، آپ کا ایکشن جو ڈیزائر سے نہیں ابھرا، بلوس ایکشن، جو ایکشن ڈیزائر کے بغیر ابھرے گا نا، وہ پیور ایکشن ہوگا، وہ آپ کے ہارٹ کو ڈسٹرکٹ نہیں کرے گا، دل میں بے چینی نہیں لائے گا، دماغ میں سٹریس اور انزائٹی نہیں لائے گا۔ تو اس لیے جو مین اس میں بیماری انٹروڈیوس ہوتی ہے نا اس پورے چیپٹر کو اگر ہم سمجھیں، تو وہ ہے ڈیزائر۔ جب لوگ سٹیٹس کو ویلیو دیتے ہیں، سٹیٹس ایک آئیڈیا، جب لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتی ہیں بہت سی انفارمیشن which turns into thoughts and thought into idea into desire، سارے کے سارے چیپٹر کو غور سے دیکھیں نا، تو جو مین ہرڈل ہے انسانی تجربے کی
مکمل ترین یوٹیلائزیشن میں، وہ ہے ڈیزائر. آپ ڈیزائر سے اوپر رہتے ہوئے جو بھی ایکشن کرتے ہو نا، وہ پیور اور سیلف لیس ایکشن ہے، اور اس میں کوئی تھکن نہیں ہے، کوئی بوریت نہیں ہے، آپ کی زندگی کے تجربے پر یہ بوجھ نہیں بنتا.